بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ پچھلے درس میں ہائے ضمیر کے قواعد بیان ہوئے تھے۔ آج کے درس میں ہم حمزہ کے کچھ قواعد ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی کی وضاحت کروں گا کہ حمزہ قطعی سے کیا مراد ہے۔ حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے جو وصل اور ابتدا دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے اور کبھی حذف نہیں ہوتا، جیسے اطغیتہ، القی، اخرج، انذر وغیرہ۔ بہت زیادہ مثالیں ہیں قرآن کریم میں۔ اب ان کلمات کے ساتھ آپ دوسرے کلمے کو بھی ملائیں تو بھی یہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ اگر اس سے ابتدا کریں تو پھر بھی یہ حمزہ پڑھا جائے گا، کسی حالت میں یہ حمزہ حذف نہیں ہوگا۔ حمزہ وصلی سے کیا مراد ہے؟ حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جو کلمہ کے آغاز میں ہوتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، مگر عبارت کے درمیان میں آ جائے تو حذف ہو جاتا ہے۔ جیسے ام ارتابو، جو کہ اصل میں ام ارتابو تھا، اور اسی طرح لانفصام، جو کہ اصل میں لا انفصام تھا۔ اسی طرح رب العالمین کہ اصل میں رب العالمین تھا۔ اب ارتابو کا حمزہ کیوں ساقط ہو گیا؟ جب ہم نے ام کو ارتابو کے ساتھ ملایا تو درمیان میں حمزہ وصلی ساقط ہو گئی، اور اسی طرح لا انفصامہ، تو انفصامہ کا حمزہ اس لیے گر گیا کہ جب ہم نے لا کو انفصامہ کے ساتھ ملایا تو درمیان میں حمزہ وصلی حذف ہو گئی۔ اسی طرح العالمین کا حمزہ اس لیے گر گیا کہ جب ہم نے رب اور العالمین آپس میں ملایا تو درمیان میں حمزہ وصلی حذف ہو گئی۔ تو یہ حمزہ قطعیہ اور حمزہ وصلیہ کا فرق ہے کہ حمزہ قطعیہ کبھی نہیں گر جاتا اور حمزہ وصلی دو کلموں کے درمیان میں ساقط ہو جاتا ہے۔ اب ہماری روایت حفص میں کچھ قواعد ایسے ہیں حمزے کے کہ ان کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حمزے ہیں تو روایت حفص رحمہ اللہ تعالی میں یہ سارے حمزے مکمل تحقیق کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ کچھ کلمات ایسے ہیں کہ ان کلمات میں حمزوں کے قواعد کو یاد کرنا ضروری ہے۔ تو حمزے کے عمومی طور پر کتنے قواعد آتے ہیں؟ 3 قواعد آتے ہیں حمزے کے۔ نمبر 1 تسہیل، نمبر 2 ابدال، نمبر 3 حذف۔ تسہیل کیسے کہتے ہیں؟ حمزہ کو حمزہ اور حرف علت یعنی واو الف اور یا کے درمیان اس کی حرکت کے مناسب نرم کر کے ادا کرنا، یعنی تسہیل نہ حمزے کی طرح سخت ہو اور نہ حرف علت کی طرح نرم ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں تسہیل کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور یہ ہماری روایت میں پورے قرآن کریم میں صرف ایک ہی کلمہ میں تسہیل ہے، جو سورہ حامیم السجدہ میں ایک کلمہ ہے اعجمی وعربی۔ تو اس کلمے کے
پہلے حمزہ کو ہم سختی کے ساتھ ادا کریں گے، لیکن دوسرا حمزہ وہ تسہیل یعنی نرم کر کے ادا کرنا پڑے گا۔ کس طرح ادا کرنا ہوگا؟ اعجمی وعربی، اعجمی وعربی، یعنی اعجمی نہیں پڑھنا ہے بلکہ اعجمی وعربی، یعنی اع کی جگہ اع، تو اع پڑھیں گے تو یہ نہ حمزے کی طرح سخت ہوگا اور نہ حرف علت کی طرح نرم ہوگا، بلکہ دونوں کے درمیان میں اعجمی وعربی۔ اچھا، تو یہ تو تسہیل ہو گئی۔ اب ابدال، ابدال کسے کہتے ہیں؟ حمزہ کو حرف مدہ سے بدلنا، یعنی حمزہ مکمل حرف مد سے بدل جائے۔ اس کی مثال بھی پہلے گزر چکا تھا، الآن، کہ اصل میں الآن تھا، دوسرا حمزہ الف سے بدل گیا، تو جب الف کے بعد جو حرف مدہ ہے لام ساکن آ گیا تو یہاں مد لازم کا قاعدہ بھی بن گیا، تو یہاں ہم طول کریں گے الآن۔ اب یہاں ایک اور وجہ بھی جائز ہے کہ یہاں دوسرے حمزہ میں آپ تسہیل کریں، مثلا اعجمی کی طرح پہلے حمزہ میں تحقیق اور دوسرے میں تسہیل کریں، یعنی ابدال کی جگہ آپ تسہیل کریں، یہ بھی جائز ہے۔ الآن، اسی طرح اور مثال بھی ہے، اللہ، اگر ابدال کرتے ہیں تو اللہ، تو یہ دونوں وجہ یہاں جائز ہے، لیکن بہرحال بات ابدال کی ہو رہی تھی اور ابدال بہتر بھی ہے، تو ابدال حمزے کو مکمل حرف مد سے بدلنا، اس کو ابدال کہتے ہیں۔ اچھا، اب حذف کسے کہتے ہیں؟ حذف حمزے کو مکمل ساقط کر دینا، مثلا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، جس طرح سورۃ الحجرات میں آیت کریمہ میں یہ کلمہ موجود ہے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، تو اصل میں یہ کلمہ کیسا تھا؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، تو یہاں الاسم میں جو دو حمزے ہیں، پہلا حمزہ ال والا اور دوسرا اسم والا حمزہ، یہ دونوں حمزے ہم نے ساقط کیے اور حمزے کی حرکت ہم نے لام کو دیا، تو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ہم پڑھیں گے، تو اس کو کہتے ہیں حمزے کو حذف کر دینا یا ساقط کر دینا۔ آئندہ ایک دو درسوں میں انشاءاللہ تعالی تلخیص التجوید کے آخری اسباق ہوں گے اور وہ بھی تعریفات پر مشتمل ہے، یعنی تجوید کا لغوی اصطلاحی معنی اور اسی طرح صفت کا لغوی اصطلاحی معنی، غنہ اخفاء اظہار کا لغوی اصطلاحی معنی۔ تو احباب سے درخواست ہے کہ ان تعریفات کو عربی عبارت بمع ترجمہ اس کو اچھی طرح یاد کر کے انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔